السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی ضمن میں ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے پاس وحی بھیجی کہ فلاں زاہد پرہیزگار سے کہہ دو کہ تمہارے زاہد اور دنیا سے بے رغبتی اپنے نفس کی راحت ہے، اور سب سے جدا ہو کر مجھ سے تعلق رکھنا یہ تمہاری عزت ہے، اور جو کچھ تم پر میرا حق ہے اس کے مقابل کیا عمل کیا۔ عرض کی اے رب وہ کون سا عمل ہے؟ ارشاد فرمایا کیا تم نے میری وجہ سے کسی سے دشمنی کی اور میرے بارے میں کسی ولی سے دوستی کی؟ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ دوستی اور دشمنی، محبت اور عداوت، نیز ہر قسم کے باہمی تعلقات میں رضا الہی کو پیش نظر رکھیں۔ جو خوش نصیب اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں انہیں مبارک ہو کہ ایسے لوگ بحکم حدیث نہ صرف کامل ایمان والے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بروز قیامت ایک ساتھ جمع فرمائے گا، نیز وہ خوش نصیب عرش کے گرد یاقوت کی کرسیوں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور دشمنی صرف رضا الہی کی خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، قیامت کے نزدیک بہت سارے فتنے ہوں گے۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر والوں کے ہاتھوں ہلاک ہوں گے۔ سید المرسلین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر یعنی اس کی حفاظت کی خاطر ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگے۔ اس وقت معیشت کا اصول اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہوں گے تو اس کی ہلاکت رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اسے تنگی رزق پر شرم دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔ اس طرح کی جلتی بڑکتی باتیں سناتی ہیں، فلاں نے اتنا بڑا مکان بنا لیا، فلاں کتنا خوشحال ہو گیا، تم بھی تو کچھ کرو، تمہاری تنخواہ تو اتنی کم ہے کہ اس میں تو گھر کے اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے، وغیرہ وغیرہ۔ نیز شوہر ملازمت و کاروبار سے جیسے ہی تھکا ہارا گھر آتا ہے اپنی فرمائشوں اور بچوں کی شکایتوں کے انبار لگا کر اس کو مالی حالات سے بیزار اور ذہنی اذیت میں گرفتار کر دیتی ہیں۔ بیچارہ شوہر ان کے طعنوں سے بچنے اور ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر حصول مال کے وبال میں پھنس کر ناجائز ذریعے سے مال کماتا ہے۔ اگر ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے یا قرابت داروں کی خواہشات پوری کرنے اور ان کے طعنوں سے بچنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے ہوئے اور علم دین سیکھ کر سنتوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت یہی بچے آپ کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرب قیامت تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔